حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والا نسب خاندان میں سے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اکابر صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام رضی اللہ عنہ میں سے ایک ہستی حضرت عقیل بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم کی تھی، اور حضرت عقیل رضی اللہ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، ظاہر ہے کہ بنو قریش سے تعلق رکھتے تھے، ہاشمی تھے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ بدر کے وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے کے لیے آئے، لیکن یہ لڑنے کے لیے کوئی اپنی خوشی سے نہیں آئے تھے، بلکہ قوم اور جو لوگ سارے مکہ سے نکل رہے تھے انہوں نے انہیں مجبور کیا کہ یہ حرکت کریں، اور اس کے بعد یہ قید بھی ہو گئے، اور قید کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی ہے، یعنی گویا کہ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں داخل تھے جو کہ بیعت رضوان کے موقع پر موجود تھے۔ حضرت عقیل رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ یہ تینوں ہی نہیں بلکہ ان کے چوتھے ایک بھائی تھے، چار یہ بھائی تھے، اور چاروں بھائیوں میں 10 سال کا فرق تھا۔ تو یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے 10 سال بڑے تھے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ اصل میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے 10 سال بڑے تھے، تو عقیل سے بڑے ہو گئے، پھر ان کے بعد جعفر آئے، اور ان کے بعد سیدنا علی آئے رضی اللہ تعالی عنہ، تو 10 سال کا فرق تھا۔ گویا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی عمر میں حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کی 20 برس کا فرق تھا۔ اور قریش میں جو لوگ نسب جاننے میں ممتاز اور ماہر تھے ان میں حضرت عقیل رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ انہی کے صاحبزادے تھے مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ساتھ دیا اپنے عمزاد کا، یعنی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا، اور وہ بالآخر کربلا میں شہید ہوئے رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے احادیث روایت کی، اور حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح ابن ماجہ وغیرہ میں ان کی روایات آتی ہیں، آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ تو اس اعتبار سے مسلمانوں میں ہر طرف ان کی عزت اور احترام پایا جاتا تھا۔ ہوا یہ کہ ان کی تو وفات ہو گئی، اور ان کے بعد ان کی اولاد، اللہ نے بڑے کارنامے ان سے کام کروائے اور بڑے کارنامے انہوں نے انجام دیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا۔ کربلا کا حوالہ ابھی آپ نے سنا ہے۔ تو ان میں سے جو آگے نسل چلی ہے اس کی جب شہرت زیادہ ہوئی تو ایک شخص جھوٹا اور کذاب اٹھا، میمون بن دیسان اس کا نام تھا، اور اس نے جا کر مغرب میں دور افریقہ میں لوگوں میں جا کر یہ دعویٰ کیا کہ حضرت عقیل بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہے، اور لوگوں نے اسے پھر ہاتھوں ہاتھ لیا۔ لوگوں کو جب پتا چلا کہ یہ حضرت ابو طالب کی اولاد ہے اور یہ حضرت ہاشم کی اولاد میں سے ہے، تو اس لوگوں کو جذباتی طور پہ ان سے تعلق ہو گیا، اور پھر اس نے ایک جماعت کی بنیاد رکھی، اور آہستہ آہستہ لوگ ان میں ملتے چلے گئے۔ یہ میمون بن دیسان جو ہے اس کو قداح بھی کہتے ہیں۔ پھر اس نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے، وہ تو پھر نسبی طور پر بھی بنتا تھا۔ پھر اس کے ساتھ اور لوگ شامل ہو گئے نسبی طور پر۔ جب کسی نے مان لیا کہ یہ حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہے تو پھر تو تعلق بننا ہی تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ سب کا سب جھوٹ تھا۔ بعد میں آنے والے کسی بھی مورخ نے چاہے کہیں سے بھی اس کا تعلق ہو اس چیز کو نہیں مانا، اور یہاں تک کہ جب اس نے زیادہ شورش اور ہنگامے شروع کیے تو 2 صدی میں اسے عراق میں قید کر دیا گیا، اور قید میں کچھ یہ دوست آپس میں ملے قیدی، اور ان میں محمد ابن حسین تھا اور لوگ بھی تھے۔ تو میمون اور محمد بن حسین ان دونوں نے مل کر اور لوگوں کو ایک چیز کی دعوت دی، اور انہوں نے چونکہ بنیادی طور پر ذہین لوگ تھے یہ، تو انہوں نے کہا کہ اچھا اس طرح کرتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو مستقل ہمارا نام قائم رکھے، اور جو ایسی چیز ہونی چاہیے جو اس دین کے مقابلے میں ایک دین کو رائج کرو،
اور انہوں نے اس پر کام کیا، اور انہوں نے باطنی طور پر پھر وہی حرکتیں شروع کی جو کرامیوں نے شروع کی تھی، اور پھر اس کے بعد ان کی دعوت اور ان کی لوگوں کی طرف پکار اور لوگوں کو بلانا اپنے دین کی طرف جو اٹھتا ہے، تو ایک علاقہ تھا کرمت، وہاں پہنچ کر بہت لوگ انہیں ملے، اور ابتدا ان کی ہوئی عام دیہاتیوں سے، اور آہستہ آہستہ کرمت سے جس پہ اٹھے تھے اس لیے ان کا نام پڑ گیا کرامتی اور کرامتہ۔ تو کرامتہ ان کی دعوت پھیلی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ جس فرقے اور طبقے نے نقصان دیا، حتیٰ کہ یہودی اور عیسائی بھی وہ نقصان نہیں پہنچا سکے جو بعد کی صدیوں میں انہوں نے پہنچایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق فرمایا تھا کہ اس کا فتنہ 40 دن رہے گا، اس سے زیادہ نہیں بڑھے گا، لیکن ان باطنیوں کے جو فتنے تھے وہ اس سے بھی اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ شاید آسمان سے اس زمانے میں بارش نہ نازل ہوئی ہو، اتنی جتنا انہوں نے انسانوں کا خون بہایا اور انسانوں کے عقیدے برباد کر کر کے انہیں جہنم کی دعوت دیتے رہے، معاذ اللہ۔ پھر ان میں ابو سعید جنابی تھا، اور وہ بحرین سے تھا، اور یہ وہی ہے جس نے بعد میں بیت اللہ میں بھی فساد کیا۔ اور بنو سنیر یہ کچھ لوگ تھے، قبیلہ تھا، اور یہ لوگ بھی اس میں داخل ہو گئے، اور آہستہ آہستہ یہ لوگ پھیلتے ہی چلے گئے، یہاں تک کہ سعید بن حسین بن احمد اور عبداللہ بن میمون بن دیسان، ان لوگوں نے پھر افریقہ سے نکل کے اپنی اولادوں کے نام بدلے، اور مغرب میں افریقہ سے باہر کے قریب کے علاقوں میں آ کر مصر کو انہوں نے اپنی مرکز کا دعوت کا مرکز بنایا، اور ان میں پھر ابن زکرویہ تھے، وہ بہت اچھا پڑھاتا تھا لوگوں کو، اور اس نے اپنا اثر مرتب کیا، اور یہ اثرات پھر ایران تک پہنچے، اور کرامتہ جو تھے وہ ایران کے علاقوں میں مامونیہ کہلائے، اور پھر یہ فتنہ اور بڑھا یہاں تک کہ یہ دیلم جا پہنچے، اور دیلم میں ابو حاتم جیسا آدمی نے ملا جو زمانے کا اپنے مشہور ذکی اور مشہور ذہین انسان تھا، اور اس نے وہاں پر اپنی دعوت کو پھیلایا، اور ہوتے ہوتے افریقہ سے لے کے ایشیا تک یہ سارے لوگ پھیلنا شروع ہو گئے۔ تاریخ میں ذکر آتا ہے کہ سب سے پہلے مامون الرشید کے زمانے میں یہ دعوت اٹھی، اور اس کے بعد معتصم باللہ کے زمانے میں یہ لوگ پھیل گئے۔ معتصم کے جو فوج کے امیر تھے افشین، اس وقت کے کمانڈر ان چیف سمجھ لیجیے، وہ ان کی باتوں میں آ گیا، اور انہوں نے اس کے اپنے عقیدوں کو جب دیکھا تو وہ بنیادی طور پر بابک کا عقیدہ رکھتا تھا۔ یہ بابک خرمی جو تھا، اگر آپ نے اس کو پڑھنا ہو یا آپ نے اس کا نام سنا ہو تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ تقریباً اس زمانے کی ایسی تحریک تھی جو کئی صدیوں کے بعد آ کر یہ تحریک پھر شروع ہوئی ہے اور کمیونزم کے نام سے دنیا میں پھیلی، اور یہ جتنے بھی طریقہ خرمیہ میں تھے، یہ جتنے بھی مزدقی تھے، یہ سارے کے سارے اس زمانے میں مزدقی ان لوگوں کے ساتھ مل گئے، اور یہ باطنی اور مزدقی اور خرمی یہ سارے لوگ ان باتوں پر یقین رکھتے تھے معاذ اللہ کہ دنیا میں ہر چیز جائز ہو گئی ہے اور کوئی چیز کسی انسان کی ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ کارل مارکس کی تعلیمات بعد کی صدیوں میں آپ پڑھیں اور لینن اور اسٹالن کو پڑھیں اور ان مزدقیوں کو پڑھیں تو یہ قریب جا پہنچتے ہیں ایک جگہ کے، اور اس سے پہلے ایک مقام پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ پھر یہ لوگ اور بڑھے اور دیلم میں جب پہنچے ہیں یہ، تو ان کی تعداد اس وقت 3 لاکھ سے زیادہ آدمیوں کی ہو چکی تھی، اور 3 لاکھ آدمی جو ہر طرف افریقہ اور ایشیا میں پھیلے ہوئے ہوں، وہ اپنی دعوت آہستہ آہستہ بڑھاتے چلے گئے۔ اور اسی لیے مورخین نے اس پر جب بحث کی ہے تو انہوں نے کہا کہ جس بنیاد پر یہ باطنیوں کا دین اٹھا تھا وہ اصل بنیاد یہ تھی کہ یہ مجوس کی اولاد میں سے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ مجوسیوں کا دین، بت پرستی کا دین دوبارہ اسے زندہ کریں، لیکن اس لیے اظہار نہیں کر سکے کہ مسلمانوں کا غلبہ تھا، تو انہوں نے
مسلمانوں سے چھپ کر آہستہ آہستہ اپنی دعوت کو اسی رنگ میں ڈھالنا شروع کیا، اور قرآن کریم کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو سنتے تھے تو ان چیزوں کو یہ اسی طرح ڈھالتے تھے، اس کی تعویلات کرتے تھے، اس میں نئے نئے نقطے نکالتے تھے، جو چیزیں بالآخر جا کر ان کے مجوسی دین پر ملتی تھی۔ اور مجوسیوں کا جیسے کہ عقیدہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ نور اور ظلمت یہ دو پرانے خدا ہیں، اور نور جو ہے وہ اچھائی کے کام کرتا ہے، اور جو ظلمت اور تاریکی ہے یہ شر اور خرابی کے کام کرتا ہے، اور پوری دنیا میں حکومت ان دو خداؤں کی ہے معاذ اللہ۔ اور پھر ان دونوں خداؤں کی طبیعتیں چار طرح کی ہیں، کبھی یہ حرارت یعنی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی برودت ٹھنڈک کو قبول کرتے ہیں، کبھی یہ خشک ہوتے ہیں، اور کبھی یہ تر ہوتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے طب میں سے اور اس زمانے کی جو میڈیکل تھا اس میں سے ایک چیز لے کر خدا کے ساتھ منسوب کر دی معاذ اللہ۔ ان باطنیوں نے اسی قسم کی ایک چیز دے دی، اور انہوں نے کہا خدا نے سب سے پہلے کائنات میں ایک چیز پیدا کی، اور اس چیز کا نام تھا نفس۔ وہ انسانوں کا نفس بھی ہو سکتا ہے، وہ شیطان کا نفس بھی ہو سکتا ہے، جنات کا بھی ہو سکتا ہے، خود خدا کا بھی نفس ہو سکتا ہے معاذ اللہ۔ تو سب سے پہلا خدا تو اللہ تھا، اس سے نفس کو پیدا کیا، اور اب دنیا میں حکومت ایک اللہ کی ہے معاذ اللہ، اور ایک اس نفس کی ہے، یہ دوسرا خدا کا شریک ہے، اور یہ چلا رہے ہیں۔ اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی دعوت کو اور تبدیل کیا، اور انہوں نے کہا کہ پوری کائنات میں ایک عقل کی حکومت ہے اور ایک نفس کی حکومت ہے۔ پھر اور جو تیسری نسل آگے چوتھی نسل آئی تو انہوں نے کہا کہ اصل میں عقل ہے، نفس ہے، اور 7 ستارے ہیں جن کی دنیا پر حکومت ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ مسلمانوں کو آگ کی پرستش کی دعوت دیتے، لیکن اس زمانے میں جہاں وہ گئے ہیں یہ 3 لاکھ آدمی تھوڑے تھوڑے کر کے جس جگہ ہر جگہ جا کر یہ کہتے تھے کہ مساجد میں آگ جلاؤ، اور خوشبودار لکڑیاں، عود اور ند اور اس قسم کی لکڑیاں لے جا کر یہ مساجد میں رکھتے تھے، اور کہتے تھے آگ جلاؤ تاکہ اس میں سے خوشبو نکلے اور مسجد جو وہ مہک اٹھے۔ بات تو درست ہے، یہ تو حدیث میں بھی آیا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہر جمعے کو مسجد میں دھونی دلوایا کرتے تھے خوشبودار لکڑیوں کی، اور بہت سی روایات ایسی مل جائیں گی، مگر یہ اس بہانے سے کرنا یہ چاہتے تھے کہ مساجد میں آگ چلے۔ اور بدترین بات انہوں نے یہ کی جو پھر بھی آئے گی آگے چل کے، کہ انہوں نے کہا سارے رشتے مباح اور جائز ہیں۔ یہ باب خرمی کا بھی عقیدہ تھا، اور وہ اس کے ماتحت اپنے لوگوں میں رشتے کرواتے تھے، اور یہی چیز بعد میں مزدکیوں میں بھی آئی، اور مزدک بھی یہی کہتا تھا، اور یہی چیز باقیوں میں بھی آئی بعد کے دور میں بھی۔ اور جو کمیونسٹ تھے انہوں نے یہ کہا کہ عورت بحیثیت عورت کے اور مرد بحیثیت مرد کے ہے، اور یہ جو رشتوں کا تقدس ہے اسے ختم کرو۔ اور پھر انہوں نے شراب کو جائز قرار دیا، اور انہوں نے کہا دنیا میں ہر لذت کا حصول جائز ہے، اس لیے کہ لذت ہی کے لیے خدا نے اس چیز کو پیدا کیا ہے دنیا کو۔ بحرین پہ ان کا قبضہ ہوا، اور بحرین میں اب بھی احسا کا جو مقام ہے، سلیمان بن حسن قرمتی تھا، اور اس نے وہاں کے کرامتہ میں یہ شرط رکھی کہ جو بھی ہمارے مذہب اور مسلک میں داخل ہوگا وہ ان تمام افعال کو انجام دے گا معاذ اللہ، جس کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کیا گیا۔ اور جن لوگوں نے مخالفت کی اس نے کہا اس ہاتھ کو کاٹ دو جو ہاتھ ہماری مخالفت کے لیے اٹھے، اور اس زبان کو گدی سے کھینچ دو جو زبان ہمارے خلاف بولے۔ اور یہاں تک کہ ابن ابی زکریا طامی تھے، 319 ہجری کا یہ واقعہ ہے، اور یہ فتنہ بڑھا یہاں تک کہ جن لوگوں کو سزا ملی ان میں ابن ابی زکریا طامی تھے، انہوں نے بھی اس کا علاج کر رکھا تھا۔ اور پھر علاج وہی ہوا جو اس سے پہلی بحث میں گزر چکا کہ سلیمان بن حسن کو ایک لڑکے نے خود اس کے بستر پر قتل کر دیا، اور یہاں تک کہ پھر سلیمان بن حسن ان دعووں کے ساتھ جب پھیلتا چلا جا رہا تھا تو اس نے حاجیوں کے ایک قافلے پر حملہ کیا اور ان میں سے لوگوں کو قتل کیا۔ پھر مکہ مکرمہ داخلہ ہو گیا، اور جو کوئی طواف میں تھا اس سال میں مکہ مکرمہ میں طواف میں حاجیوں کو چن چن کر قتل کیا گیا،
اور بیت اللہ کے پردے چاک کر دیے گئے، اور جو بھی میتیں تھیں انہیں اٹھا کر زمزم میں پھینک دیا گیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے حجر اسود کو کسرت کیا، بیت اللہ کی عمارت کو توڑا اور حجر اسود کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس کی تفصیلات بہت سے مؤرخین نے لکھی ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، اور یہ شروع سے اس بات کے قائل تھے کہ جو بھی ہمارا مخالف ہے اس کو قتل کرو، اور جو بھی ہمیں برا کہتا ہے اس کو برا کہو۔ تو ان کرامتیوں نے سارے عالم اسلام میں یہ فتنہ پھیلایا۔ 290 ہجری میں انہوں نے دمشق پر قبضہ کیا اور دمشق کے محاصرے میں لوگوں کو قتل کیا۔ پھر انہوں نے جانوروں اور انسانوں تک کو نہیں بخشا، راستے کے کنویں بند کر دیتے تھے، اور 294 میں جو حاجی جا رہے تھے 20,000 حاجی انہوں نے راستے میں شہید کر دی۔ 312 میں ابو طاہر قرمتی تھا، اس نے کوفہ میں قتل عام کیا۔ پھر یہ اور بڑھے ہیں، حتیٰ کہ جب 5ویں صدی میں انہیں ایک مرکز مل گیا اصفہان کا، تو انہوں نے پھر اپنا سردار حسن ابن صباح کو مقرر کیا، اور حسن ابن صباح 6 صدی میں یعنی 518 ہجری میں مارا گیا۔ یہ حسن ابن صباح تھا جس نے اپنا قلعہ بنا لیا تھا الموت کے نام سے، اور وہاں ایک مصنوعی جنت قائم کی اور حشیش پلایا کرتا تھا لوگوں کو۔ 6 صدی کے پہنچتے پہنچتے پھر ہم لوٹتے ہیں اس بات کی طرف، انہوں نے شام میں اپنے قلعوں کو اپنا مرکز بنا لیا اور عیسائیوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے، لیکن ان کے منصوبے پوری طرح کامیاب نہیں ہوئے۔ رمضان 523 میں وہاں پر شام میں مسلمانوں کے ساتھ ان کی لڑائی ایسے ہو گئی جیسے کہ کسی بھی ملک میں خانہ جنگی ہوتی۔ 524 ہجری میں مسلمانوں نے اپنا قلعے واپس لے لیے، اور پھر 552 ہجری میں انہوں نے خراسان سے چلنے والے حاجیوں کا قتل عام کیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ پورے عالم اسلام میں کوئی شہر ایسا نہیں تھا جہاں ہزاروں کے حساب سے ان حاجیوں کے قتل کی اطلاعات پہنچی ہوں اور وہ غم میں نہ ڈوب گیا۔ 571 میں سلطان صلاح الدین ایوبی جو تھے ان کے لیے محاصرہ ہو گیا۔ وہ اپنے اس ایک دورے کے دوران وہاں ایک امیر سے ملنے گئے، اور وہاں پر ایک باطنی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پہ حملہ کر دیا، مگر اتفاق اللہ کی جانب سے ایسا تھا کہ انہوں نے اپنے سر پہ خود پہنی ہوئی تھی، تو سلطان صلاح الدین نے اسے پکڑ لیا، اور پھر وہ جن سے ملنے گئے تھے وہ اپنے خیمے میں داخل ہوئے، اور انہوں نے سلطان سے لے کے اس کو قتل کر دیا، اور انہوں نے اپنی فوج سے سارے باطنیوں کو نکال دیا۔ یہ سلیمان بن حسین جو احساس سے اٹھا تھا، اس نے کہا کہ اسلامی حکومت کا اور خلافت کا خاتمہ کرو، اور حاجیوں پر حملے کرو، اور مسلمانوں کی حکومت کو تباہ کرنا ہے۔ یہ اس وقت سے اس کوشش میں لگے ہوئے تھے، اور ان کی کوششیں پھر کامیاب ہوئی ہیں جا کر جب توسی نے ان تاتاریوں کو دعوت دی اور بغداد تباہ کر دیا گیا، اور اینٹ سے اینٹ اس کی بچ گئی۔ اور اس سے پہلے یہ ہمیشہ اس چیز میں رہے کہ کسی طرح مسلمانوں کی حکومت ختم کر دی جائے اور انہیں تباہ اور برباد کر دیا جائے معاذ اللہ۔ 311 ہجری میں یہ سلیمان بن الحسن کا فتنہ اٹھا، اور اس نے سب سے پہلے بصرہ میں وہاں کے امراء کو قتل کیا، بچوں اور عورتوں کو قید کر لیا، اور پھر 317 ہجری میں جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تو طواف کرنے والے حاجیوں کو قتل کر دیا۔ 3000 حاجی اس دن بیت اللہ میں شہید کر دیے گئے، 700 لڑکیوں کو اٹھا لیا گیا، اور یہ مورخین نے بڑی اس کی تفصیلات لکھی ہیں، اور حجر اسود کو انہوں نے اپنی جگہ سے اکھیڑا، اور پھر انہوں نے بحرین اور پھر اس کے بعد کوفہ بھیج دیا۔ اور یہ سلیمان بن حسین 318 میں بغداد گیا، اور یہ گزر رہا تھا ایک مقام پہ، تو ایک مسلمان غیرت مند عورت تھی، اس نے اپنی چھت سے ایک بڑا پتھر اس پر پھینک دیا جس کے سر پہ لگا، اور یہ مر گیا۔ ان واقعات کی تفصیلات ابن خلدون نے اور ابن کثیر نے اور بہت سے مورخین ابن اسیر وغیرہ نے لکھی ہے۔ 317 ہجری کے اگر آپ واقعات دیکھیں گے
تو اس میں آپ کو ملے گا کہ انہوں نے بیت اللہ کے ساتھ کیا کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ باطنیوں کو دنیا میں جب بھی حکومت ملی ہے، انہوں نے حاجیوں کے ساتھ اور بیت اللہ کے ساتھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی ہے۔ مسلمان غالب آتے گئے، حکومت کا تسلط بڑھتا گیا، اور پھر جہاں تک کہ مسلمان اس زمانے میں جو اٹھے ہوئے تھے اور فتوحات جاری تھی تو وہ سیلون پہنچے، پھر تبت کی زمین ان کے پاس آئی، پھر چین کے علاقے ان کے پاس آئے، پھر اس کے بعد ہندوستان فتح ہوا اور کنوج تک یہ آئے اور کنوج فتح ہو گیا۔ اور ان ایام میں بیت اللہ میں جو تخریب کاری ہوئی اور جو چیزیں ہوئی اس کی طرف پھر انشاءاللہ لوٹتے ہیں، لیکن اس زمانے میں اللہ نے جو مدد کی حقیقت میں مسلمانوں کی، اور اللہ تعالی نے جس شخص کو رحمت بنا کر بھیجا وہ یمین الدولہ تھے۔ اور یمین الدولہ یہ وہ انسان تھا جس نے اس زمانے میں مسلمانوں کو اس مصیبت سے نجات دی، اور ان کے والد جو تھے وہ بہت بڑے مجاہد تھے، اور ماوراء النہر میں ان کی حکومت قائم تھی، اور سمرقند، بخارا اور یہ سارے علاقے ان کے تھے، اور ابتدائی طور پر وہ غزنی کے حکمران تھے افغانستان کے۔ اور یمین الدولہ رحمت اللہ علیہ اٹھے ہیں اور انہیں غزنی کو فتح کیا، پھر سمرقند اور بخارا کی طرف بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کی مدد فرمائی، اور پھر وہ خراسان، افغانستان، ترکمانستان، تبرستان، سجستان تک ان کی حکومت پھیلی، اور پھر اللہ نے ان کے لیے راستے اور آسان کیے، اور انہوں نے کشمیر پر قبضہ کیا۔ کشمیر کے بعد شمالی ہندوستان ان کے ماتحت ہو گیا، اور ملک ان کا پھیل گیا، اور یہاں کی ساری اقوام نے انہیں واقعی حقیقت میں اپنا امیر تسلیم کر لیا، اور بغداد کی خلافت کی طرف سے ان کے پاس درخواست آئی کہ اس ساری مملکت کو آپ قائم رکھیں اور آپ ہمارے نائب۔ یمین الدولہ نے یہ ضروری قرار دیا اپنے لیے کہ ہر سال وہ ہندوستان آئیں اور یہاں اپنے علاقوں کی فتوحات اور ترقی کو دیکھیں اور اس کو مزید بڑھائیں، اور ان کی حکومت بڑھتی چلی گئی یہاں تک کہ وہ ملتان پر قابض ہوئے، اور ملتان اس زمانے میں باطنیوں کا گڑھ تھا۔ یہ ملتان ایسی جگہ ہے جو پاکستان میں اب ہے، لیکن اپنے اپنے دور میں یہ خیر کا مرکز بھی رہا ہے اور شر کا مرکز بھی بہت بڑا رہا ہے۔ خیر کا مرکز تو ایسا رہا ہے کہ ملتان میں دوسری اور تیسری صدی میں اتنے ائمہ تھے قرات کے کہ 17 کی جو قرات اب لوگ سنتے پڑھتے ہیں اور قراء حضرات اس کی تعلیم دیتے ہیں، یہ ہندوستان پورے میں ملتان ایک مرکز تھا جہاں پر قرآن کریم کی اتنی وسیع پیمانے پہ تعلیم دی جاتی تھی، ائمہ کو مدعو کیا جاتا تھا اور ان کے اقوال بطور حجت کے نقل کیے جاتے تھے، اور یہ 17 کی قرات وہاں عمومی طور پر مسلمان بچے پڑھتے تھے۔ ملتان اتنا بڑا مرکز مسلمانوں کا رہا ہے، مگر دوسری طرف ملتان پہ جب انہوں نے قبضہ کیا ہے کرامتیوں نے، تو پھر ملتان میں کرامتیوں ہی کی بات چلتی تھی، یہاں تک کہ یمین الدولہ رحمت اللہ علیہ ملتان پر قابض ہوئے ہیں تو خلافت کی طرف سے انہیں خط لکھا گیا کہ ان کرامتیوں کا کچھ بندوبست کرو، یہ ہر سال حاجیوں کو قتل کر دیتے ہیں، بیت اللہ کو توڑتے ہیں اور یہ چیزیں کرتے ہیں، اور پھر صلی اللہ کے بندے نے ان کرامتیوں کو پکڑا اور اللہ نے انہیں غلبہ دیا، اور وہ بڑا ذہین انسان تھا۔ ان کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے کہ موفق الراش مظفرن فی غزواتی، جتنے جہاد تھے ان میں کامیابی ان کی پاؤں چومتی تھی۔ مورد العلماء، اور اس کی مجلس ایسی تھی جس میں بڑے بڑے زمانے کے علماء حاضر ہوتے تھے۔ یہ تھے جو اسی سلسلے میں ابو علی سینا کے پیچھے پڑے، اور ان کا کہیں سے وہ آدمی مل جائے تو وہ چونکہ ان کا سرغنہ ہے اسے قتل کرنا چاہیے، اسے پکڑ لینا چاہیے، لیکن ابو علی سینا ان دنوں چھپتا پھر رہا تھا، اور یہ پوری تاریخ یمین الدولہ رحمت اللہ علیہ کی اس زمانے میں جو لکھی گئی ہے اس کا نام ہی یمینی رکھا گیا، ابو النصر عتبی نے لکھی تھی، اور یہ مصر میں 13ویں صدی کے آخر پر چھپی تھی، یہاں تک کہ یمین الدولہ کا انتقال ہوا ہے جمادی الاولی 421 ہجری میں، اور وہ تھے جنہوں نے اس فتنے کی کمر توڑ کے رکھ دی، اور ملتان کو انہوں نے پاک کیا۔ 1000 سے زیادہ ان کرامتیوں، ان باطنیوں کو بلا کر انہوں نے ان کے ہاتھ کٹوا دیے۔ اسی لیے اب تک وہ شخص کھٹکتا ہے ان لوگوں کے بارے میں،
آپ جانتے ہیں کہ یہ یمین الدولہ کون تھا؟ ہمارے بچے اس وقت جانیں جب ہم نے تاریخ میں پڑھی اور پڑھائی ہوئی ہو. رونا یہی ہے اسی بات کا کہ اس امت میں پڑھے لکھے لوگ نہیں رہے. رونا اسی بات کا ہے کہ اول تو پڑھتے نہیں ہیں، اور جو کچھ پڑھتے ہیں وہ ایسی چیز ہے جو انہیں ماضی کی بھی خبر نہیں دیتی، اپنی عظمتوں کی بھی خبر نہیں دیتی. ایک مسلمان ایسا ہو گیا ہے اب ہمارے دور میں کہ وہ تعلیم سے بے بہرا ہے، تاریخ اسے پتا نہیں ہے، اور دعوے ایسے کہ دنیا میں کوئی بادشاہ اور نواب بھی کیا دعوے کرتا ہوگا جو ان مسلمانوں کے اب دعوے ہیں. اسی لیے زوال دن بدن اس کے اثرات گہرے سے گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ یمین الدولہ جو تھے جن کو لوگ اس وقت یمین الدولہ اور امین الملہ کہا کرتے تھے، یہ سلطان محمود ابن سبکتگین غزنوی رحمت اللہ علیہ تھے. یہ محمود غزنوی ہے جس نے اس زمانے میں ایک طرح سے پوری امت پر یہ احسان کیا. باطنیوں کو اس نے بڑی کاری ضرب لگائی. یہ باطنیوں ہی کا کیا دھرا تھا، اور یہ ان کرامتیوں کا ہی کہ انہوں نے شہاب الدین غوری کو شہید کر دیا، قتل کر دیا. اور پھر ان میں وہ جو ابو سعید حسن ابن بہرام تھا، وہ احسا، قطیف، بحرین، ہر طرف لوگ چھا گئے، اور وہاں کی عام آبادیوں میں مسلمانوں کی عورتیں اور بچے پکڑ کر لے گئے، اور قرآن مجید کے نسخے جلا دیے گئے، مساجد برباد کر دی گئی، یہاں تک کہ یہ پھر یمن میں پہنچے. اور یمن میں بھی یہی گل کھلائے. وہ تو اللہ کی طرف سے ان میں ایک بیماری پھیل گئی، اور بیماری یہ پھیل گئی کہ ان کے جسم میں گوشت میں کیڑے ہو جاتے تھے، اور پھر اوپر سے طاعون آ گیا، اور طاعون کی وجہ سے یہ مارے گئے. شام کے علاقوں میں میمون بن دیسان، جس کا دعویٰ یہ تھا کہ معاذ اللہ وہ سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے ہے، سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں تھی اس کی، یہ جھوٹ تھا جو اس زمانے میں مشہور ہو گیا تھا اور اس نے کیا تھا. اس کے پوتے نے اور اس کے نواسوں نے پھر یہ آگے کو کام شروع کیا، اور ابو القاسم بن مہرویہ یہ تھے جن کا دعویٰ تھا کہ اس وقت دنیا اللہ نے ہمیں دے دی ہے، اور 290 ہجری کے قریب ان لوگوں نے رصافہ پر قبضہ کر لیا، بغداد پر قبضہ کر لیا، جامع مسجد کو آگ لگا دی، اور دمشق کی طرف بڑھے. اور جو بھی مسلمانوں کی اس وقت فوج تھی، رقہ کے مقام پر ان کا اور ان کا آپس میں ٹکراؤ ہو گیا، اور مسلمانوں نے انہیں مارا. اور 317 ہجری میں وہ واقعہ پیش آیا کہ یہ لوگ داخل ہوئے مکہ مکرمہ میں حج کے بہانے، اور جو کوئی طواف میں ملا اسے انہوں نے قتل کر دیا. تو جو ابھی بات گزری ہے کہ 3000 آدمی اس میں مارے گئے، اور حجر اسود کو انہوں نے اٹھا لیا اور بحرین اور پھر کوفہ لے گئے، یہاں تک کہ کوفہ میں پھر مکہ مکرمہ کے جو سردار تھے وہ ان کے پاس گئے، لیکن یہ اس کو دینے کے لیے راضی نہیں ہوئے. پھر اس کی بات ایک مرتبہ آ جائے گی کہ کوفہ میں انہوں نے کیا یہ کہ وہاں پہ ایک اللہ کے اچھے بندے تھے، ابو اسحاق ابراہیم بن محمد، نیشا پور کے تھے، بڑے عبادت گزار، اور اللہ نے مال بھی دیا تھا، اپنا پیسہ اہل علم پہ، فقراء پہ، خانقاہوں پہ خرچ کرتے تھے. وہ گئے اور جا کر لے کر آئے. پھر مصر میں ان کا قبضہ ہوا، کیروان میں، الجزائر میں ان کا قبضہ ہوا، اور 363 ہجری میں انہوں نے مصر میں قاہرہ کو بنایا، اور قاہرہ کو اپنا مسکن قرار دیا. اور قاہرہ میں جو حکومت قائم تھی وہ انہیں خراج دیا کرتا تھا، اس لیے کہ ان کی طاقت اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی. اور دوسری طرف جب یہ پھیل رہے تھے افغانستان کے علاقوں میں، تو یہ جرجانیہ میں پہنچے، اور پھر وہاں سے خوارزم میں، اور خوارزم میں ان کا قبضہ ہو گیا اور ان کی حکومت بنی. یمین الدولہ اور امین الملہ محمود بن سبکتگین رحمت اللہ علیہ نے ان کی زمینوں کو اجاڑا، اور پھر جتنے بھی لوگ ان کو وہاں ملے جو باطنیت کی دعوت دیتے تھے، انہوں نے بلا تکلف سب کو جیلوں میں بھیج دیا، اور پھر ان کے قتل کا حکم دیا. جس پر یہ ثابت ہوتا رہا کہ یہ حرکتیں کرتا رہا ہے،
وہ اس کے قتل کا حکم دیتے رہے. اس سے کم وہ سمجھتے تھے کہ اس فتنے پر قابو نہیں پایا جا سکتا. آخر غرض کیا تھی؟ کس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا؟ ان کی پہلی غرض تو یہ تھی کہ جس دین کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے اس دین کو تبدیل کیا جائے اور اس دین میں شکوک اور شبہات پیدا کیے جائیں. نئے نئے عقیدے لوگوں کو لوگوں میں متعارف کرائے جائیں اور لوگوں کو ان عقیدوں کی دعوت دی جائے. میمون ابن دیسان یہ مجوسی اور اس کے بعد اس کا بیٹا عبداللہ ابن میمون، ان سب نے مل کر اس پر کام کیا اور 7 ستارے دنیا میں سب کچھ ان کے ذریعے ہوتا ہے. انہوں نے مسلمانوں میں ان چیزوں کو رائج کیا. معاذ اللہ اس سے پہلے مسلمان اور اس کے بعد بھی ایک علم کے طور پہ تو یہ جانتے تھے، لیکن ان میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں تھا. حران کے علاقے میں پہنچے اور حران سے اور کردوں سے خدا نے جو بہترین شخصیات اس امت کو دی وہ اس سے بہت زیادہ تعداد میں ہے کہ کوئی آدمی انہیں گن سکے. ان میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے نام ہیں کہ یہ لوگ حرانی تھے اور یہ لوگ اس زمین سے تعلق رکھتے تھے حران کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس طاقتور قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جس قبیلے نے بے پناہ مسلمانوں کی خدمت کی اور جس قبیلے نے بے پناہ اپنے جری بیٹے اس امت کو دی. کردوں کی آپ تاریخ پڑھیں، وہ سب یہیں کے تھے. انہوں نے اس دین کو پھیلانے کی کوشش کی جو مجوسیت سے اور آگ کی عبادت اور پرستش ہے یہ لے کے آئے تھے. اسی لیے عبد القاہر رحمت اللہ علیہ اصفہانی نے اپنی کتاب الفرق بین الفرق میں یہ واضح طور پر تحریر کیا ہے. 429 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. اس وقت تک یہ سارے لوگ باقی رہے، 5ویں اور 6ٹھی صدی تک باقی رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جو چیز صحیح ترین میں نے اپنی زندگی میں دیکھی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ لوگ دہریے تھے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرتے تھے. اور پھر اب ان کی جو تحقیقات جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں آہستہ 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 امت میں اب چیزیں جب چھپنا شروع ہوئی ہیں اور پرانے مخطوطے نکل رہے ہیں تو اب ان کے خطوط بھی ملے جن خطوط میں انہوں نے اپنی چیزوں کا کھل کے اظہار کیا. کیروان کے عبید اللہ ابن حسین ہے اور اس نے خط لکھا ہے سلیمان بن حسن بن سعید کی طرف، اور اس خط میں وہ کہتا ہے کہ لوگوں کو دعوت دو کہ وہ ہمارے اس باطنی دین کو قبول کریں، ان میں گھس جاؤ اور لوگوں سے ملو، اور تم نے کام یہ کرنا ہے کہ ہر ایک کو اس کے اصل دین کے بارے میں شک میں ڈالو، اور جس کے متعلق تمہیں اندازہ ہو کہ یہ تمہارے دین میں آ جائے گا اس کو آہستہ آہستہ ان چیزوں کی اطلاع دو جن چیزوں کو اس کی شریعت نے حرام قرار دیا تھا مگر ہم اسے جائز قرار دیتے، اور لوگوں میں اس نظریے کو پھیلاؤ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح اس کائنات میں واپس آتی ہیں اور کام کرتی ہیں. اللہ کے ساتھ شرک پر مبنی یہ جملے اور یہ دعوت ان لوگوں نے عام کی. اور پھر انہوں نے اپنے خطوط میں لکھا کہ لوگوں میں اس بات کو پھیلایا جائے کہ قیامت اور حساب و کتاب یہ سب باتیں غلط. جنت جس چیز کا نام ہے وہ اس دنیا کی لذتیں تم حاصل کر لو، اور عذاب جس چیز کا نام ہے وہ حج، جہاد، نماز اور روزہ، ان 4 چیزوں کا نام ہے. یہ سب کے سب لوگ جو نماز روزہ کرتے ہیں اور حج اور زکوٰۃ میں مصروف ہیں یہ سب کا سب عذاب ہے جو ان پر خدا کی طرف سے آیا ہوا ہے معاذ اللہ. اور پھر کہتا ہے اپنے خط میں کہ ان کو کہو کہ جن شریعتوں پر تم عمل کرتے ہو تم ایسے خدا کی عبادت کرتے ہو جس کا صرف نام ہی نام ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے. اور ہمارے بڑوں میں سے اس اسلام سے پہلے زرتشت جو تھے ان پر وہی آیا کرتی تھی. عجیب بات ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا انکار اور زرتشت کے لیے وحی کو ثابت کرنا، معجزات کا انکار، فرشتوں کا آسمان سے آنا اس کا انکار،
اور اس کا انکار کہ آسمان میں کوئی حکومت ہے اللہ کی. اور وہ کہتے تھے کہ یہ ملائکہ کا لفظ استعمال کرو، لیکن ملائکہ اصل میں وہ لوگ ہیں جو صحیح دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور وہ تمام دعات ہیں جو ہم نے دنیا میں مختلف علاقوں میں بھیجے. اور کیروانی نے اپنے اس رسالے میں جو واضح اور نمایاں باتیں لکھی ہیں، اب چھپ کر جو سامنے آتی ہیں، اس نے کہا کہ تم ان لوگوں کو اس بات میں ڈالو کہ لوگ قرآن، تورات، زبور اور انجیل کو پڑھیں اور اس میں شک کی راہیں پیدا کرو، اور لوگوں کو بتاؤ کہ دنیا میں جنات کا تصور غلط ہے. اور میں تمہیں اس بات کو بھی سمجھاتا ہوں کہ انہیں کہو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی دنیا میں بہت سی مخلوق آباد تھی، اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم یہ کہہ سکیں گے کہ یہ دنیا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. تو مسلمانوں کا یہ کہنا کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، تو مسلمانوں کے اس قول میں شرک ایسے پیدا ہو جائے گا کہ دنیا بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی اور اللہ بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. معاذ اللہ، یہ وہ دعوت تھی جو انہوں نے دی. اس لیے یہ جو بات صوفیہ اور ہمارے حضرت ابن عربی رحمت اللہ علیہ جو کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے اس دنیا میں لوگ موجود تھے، کبھی کبھی اس جملے کو کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ یہ عقیدہ کہیں وہاں نہ جا ملے. پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید، اس کو خاص اپنے مذہب کا مشن قرار دیا، اور اس نے کہا اس شخص کو دیکھو جس سے پوچھا گیا کہ روح کیا چیز ہے، تو اس نے کہا روح کے بارے میں تمہیں زیادہ علم نہیں دیا گیا، اس لیے کہ وہ خود نہیں جانتا تھا. تو اس نے معاذ اللہ اپنی لا علمی کو چھپانے کے لیے یہ جواب گھڑ لیا. اور لوگوں کو بتاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام جو دعوت دیا کرتے تھے وہ تو ایک شعبدہ بازی تھی جو اس کو دکھاتے تھے، اور اس نے جو دعویٰ کیا تھا فرعون نے کہ میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں، وہ سب سے صحیح ترین دعویٰ تھا جو کیا گیا. اور پھر آخر پہ اس رسالے میں لکھتا ہے، کہتا ہے وَمَا الْعَجَبُ مِنْ شَيْءٍ كَالْعَجَبِ، دنیا میں اس سے زیادہ عجیب بات تم نہیں دیکھو گے. کہ تم انہیں جا کے کہو کہ تم میں سے جو بھی عقل رکھتا ہے، اس کے الفاظ بس مناسب ترجمہ کیا جا سکتا ہے، وگرنہ یہ اتنی خراب عبارت اور اتنا خراب موضوع ہے کہ اس پہ کوئی شریف آدمی کیا بات کرے. ثم یکون لہ اخت او بنت حسنا، پھر اس کے گھر میں ایک بہن ہے یا بیٹی ہے جو بہت خوبصورت ہے اور شادی اس کی ہوئی نہیں ہے، تو یہ جاہل آدمی کیوں آخر ایسے تعلقات قائم نہیں کرتا اور کیوں بیوی کے انتظار میں؟ وما وجہ ذلک الا ان صاحبهم حرم علیہم الطیبات، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کے جو صاحب تھے یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے منع کر دیا تھا، اور وہ ایسا شخص تھا جس نے ایسی پاک چیزیں ان پر حرام کر دی. وخوفهم بغائب، اور وہ انہیں ڈراتا رہا اللہ سے. اور یہ کیسی بھی عقلی کی بات ہے کہ جو نظر نہیں آتا اس سے ڈراؤ. وَهُوَ الْإِلَٰهُ الَّذِي يَزْعُمُونَهُ، اور یہ اس خدا کے قائل ہیں. اور تم انہیں یہ سمجھاؤ کہ قبر کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اور یہ اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو اس غلط عقیدے کے تحت تباہ نہ کریں. اور جو تمہاری بات نہیں مانتا انہیں کہو کہ پھر تمہارے مال ہمارے لیے جائز ہے، پھر تمہارا قتل ہمارے لیے جائز ہے، پھر تمہاری عورتوں اور بچوں کو اٹھانا ہمارے لیے جائز ہے. اور پھر ان لوگوں نے یہ پھیلائی بات کہ بنو تیم جو ہیں عربوں کے اس قبیلے سے نفرت کا اظہار ضروری ہے، اور بنو عدی جو ہیں ان سے بھی نفرت کا اظہار ضروری ہے، اور بنو امیہ سے بھی نفرت کا اظہار ضروری ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بنو امیہ میں بہت مظالم ہوئے. کربلا کے دن بنو امیہ نے اپنا دین ذبح کر کے رکھ دیا، لیکن یہ تھوڑا ہی ہے کہ اس قبیلے میں کوئی اچھا آدمی نہیں تھا. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اسی قبیلے سے تھے. یہ تو کبھی اس موضوع پہ ہم بات کریں کہ بنو امیہ نے اسلام کی خدمت کتنی کی ہے
اور امویوں میں کتنے قابل گورنر اور کتنے اچھے اچھے جنرل پیدا ہوئے ہیں، اور بنو امیہ نے اسلام کو کیا دیا ہے؟ تو لوگوں کو اندازہ ہو کہ بنو امیہ دماغی اعتبار سے، اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے کوئی معمولی قبیلہ نہیں تھا۔ کیوں آخر انہوں نے ایک دوسرے کو تلقین کی کہ بنو تیم، بنو عدی اور بنو امیہ ان تینوں سے نفرت ضروری ہے؟ اس لیے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بنو تیم میں سے تھے، اور اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بنو عدی میں سے تھے، اور اس لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بنو امیہ میں سے تھے۔ اسی لیے اب تک جو لوگ کہتے ہیں کہ خوشی کے دن جو سال میں منائے جاتے ہیں ان میں 9 ربیع الاول کو بھی خوشی منانی چاہیے، وجہ اس کی یہ کہ وہ جو ان لوگوں کا عقیدہ تھا، معاذ اللہ، ان کے نزدیک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہے وہ محرم میں نہیں ہوئی، ان کی شہادت ہوئی ہے یہ بقول ان کے 9 ربیع الاول کو، تو یہ کہتے ہیں 9 ربیع الاول کو خوشی ہونی چاہیے۔ اور پس پردہ کیا بات ہے؟ وہ یہ بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت اس دن ہوئی تھی، لہذا تم اس دن خوشی مناؤ۔ اور جب عام لوگوں میں یہ بیٹھتے تھے، یہ باطنیوں کا طریقہ تھا سوالات کا، کہتے تھے کہ دیکھو یہ الف لام میم حامیم طا سین میم یہ قرآن کریم میں کیوں آیا ہے؟ یہ کاف ہا یا عین صاد کیا ہے؟ یہ اللہ نے حروف تہجی کیوں استعمال کیے ہیں؟ اور یہ انہی کا فتنہ تھا جنہوں نے سب سے پہلے عالم اسلام میں سر اٹھایا، اور انہوں نے کہا کہ 19 کا عدد یہ ہر جگہ قرآن میں پایا جاتا ہے۔ یہ 19 کے عدد کا فتنہ ابھی 15-20 برس پہلے بھی چلا تھا، اور ہمارے ہاں ایسے سادہ لوگ بھی تھے جنہوں نے اس کو قرآن کی دلیل بنا کر پیش کیا، اور اس کو نہیں جانتے تھے کہ یہ پورا مستقل ایک مذہب رہا ہے لوگوں کا، تاکہ اس طرح کی شکوک اور شبہات اور یہ چیزیں اس طرح کی پیدا کر کے ان کے دماغ کو الجھایا جائے کہ دنیا میں نمبرز کی ایک مستقل سائنس ہے، نمبرز کا ایک مستقل اس دنیا میں ایک کام ہے، اور نمبرز کا سسٹم ہے اس دنیا میں، یہ نمبر تمہارے لیے لکی ہے اور یہ جو ہے ان لکی ہے، یہ نمبر جو ہے اس کے اتنے ہوں گے، اس کے اتنے ہوں گے، تاکہ لوگ اللہ پر بھروسہ کرنے کی بجائے علم نجوم اور جفر کی ان چیزوں میں پھنس جائیں۔ وہ کبھی کہتے تھے کہ جو قرآن میں آیا کہ یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، تمہارے پروردگار کا عرش 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا، یہ کیوں 8 ہیں، 9 کیوں نہیں؟ اللہ نے جنت کے 8 کیوں دروازے بنائے، جہنم کے 7 دروازے کیوں بنائے؟ اس عدد میں کیا فائدہ ہے؟ قرآن میں ایک آیت میں کچھ آتا ہے، ایک آیت میں کچھ آتا ہے۔ یہ عقیدے کی تفریق اور عقائد پر تنقید تھی، اور اس کا اثر لامحالہ پھر جا کر پڑنا تھا فقہ پہ بھی، اور وہ فقہی طور پہ کہتے تھے کہ ان سے پوچھو، یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ صبح کی نماز 2 رکعتیں کیوں ہیں، ظہر 4 رکعتیں کیوں ہیں، مغرب 3 رکعتیں کیوں ہیں؟ کیوں ہر ایک رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے ہو گئے؟ 2 رکوع کر دیتے، 2 سجدے کر دیتے۔ عجیب مذہب ہے کہ وضو میں 4 ارکان کو دھونا فرض ہے، چہرہ، ہاتھ، کوہنیوں سمیت، اور سر کا تیمم اور پاؤں دھوتے ہیں، اور تیمم میں صرف دو جگہ ہیں، یعنی ہاتھ، کوہنیوں سمیت اور چہرہ۔ اور یہ عجیب مذہب ہے کہ خواتین بعض ایام میں ایسی حالت میں اگر روزے چھوڑ دیں تو اس کی قضا کریں اور نماز کی نہ کریں۔ یہ فتنہ ایسا تھا جو اس سے پہلے ان خارجیوں میں بھی یہ چیز پائی جاتی تھی۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک خاتون نے کچھ مسائل دریافت کیے تھے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس سے کہا تھا کہ تم خارجی تو نہیں ہو، کیسی باتیں پوچھتی ہو؟ اور پھر اسلام پر اعتراض، کہتے تھے ایسی غیر معقول سزائیں ہیں جو عقل میں نہیں آتی۔ چور کا ہاتھ کاٹ دو اس لیے کہ اس نے چوری کی ہے، اور بدکاری کسی نے کی ہے
تو اسے 100 درے لگاؤ یا رجم کرو. بے چور کا جس طرح ہاتھ کاٹ رہے ہو کیونکہ ہاتھ نے چوری کی ہے، اسی طرح بدکاری میں جس نے بدی کی ہے اس کو بھی کاٹ دو. اور جب لوگ عمومی طور پہ اس وقت کے مدارس میں، اس وقت کے جو تعلیمی ادارے تھے، لڑکے ایسی باتیں کرتے تھے ایک دوسرے سے، اور علم کا چرچا تھا نا مسلمانوں میں، جو کوئی ان سوالات کے جواب نہیں دے سکتا تھا اسے آخر پہ کہتے تھے ان ساری چیزوں کا اگر علم ہے نا تو ہمارے حضرت کے پاس ہے، کسی دن آؤ تو تمہیں بتائیں. اور حضرت جو ہیں وہ ہمارے امام ہیں اس دور کے، اور اس طرح یہ ہیلے کر کر کے شریعت کو باطل قرار دیتے رہے اور لاکھوں کی تعداد میں پھیل گئے تھے. یہ تو اللہ کی رحمت، تو اس پہ یمین الدولہ رحمت اللہ علیہ پہ کہ اس نے ہندوستان کو بر وقت پاک کیا، وگرنہ لوگ ڈر گئے تھے. اور ان کا آخری حربہ یہ ہوتا تھا کہ جو آدمی سر اٹھائے اس کو قتل کر مار دو. اور اس قتل و غارت گری کی نوبت یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے جا کر بیت اللہ میں قتل کرنا شروع کر دیا. 317 ہجری کے واقعات آپ اٹھائیں کبھی، ابن کثیر کی تاریخ البدایہ والنہایہ، ابن اسیر کو دیکھ لیں، وہ ابن خلدون کو دیکھ لیجئے. یہ سارے لوگ 317 ہجری کے واقعات میں کیا کہتے ہیں؟ کرامتی حج کرنے کی نیت سے اٹھے اور بغداد سے مکہ مکرمہ گئے، راستے میں امن رہا، مگر مکہ میں پہنچ کے ابو طاہر کرامتی جو ان کا لیڈر تھا اس نے حاجیوں پر حملہ کر دیا. عرفات میں قتل عام ہوا، اور اس کے بعد اگلے دن بھی قتل عام ہوا. جو لوگ طواف زیارت کو آئے تھے ان کا قتل عام ہوا. بیت اللہ کے اندر لوگوں کو قتل کر دیا گیا. حجر اسود کو اکھاڑ کر انہوں نے زمین پہ دے مارا اور انہوں نے کہا کب تک اس کی عبادت ہوتی رہی. امیر مکہ ابن محلب اور وہاں کے سادات کی پوری جماعت حاجیوں کی طرف سفارشی بن کے گئے، مگر ایک نہیں کسی نے سنی، جنگ میں مار دیے گئے. ابو طاہر نے، اس کرامتی نے بیت اللہ کا دروازہ کھول دیا، اور کھولنے کے بعد اس دروازے کو اس نے گرایا اور ایک آدمی کو اوپر چڑھایا اور اسے کہا کہ جاؤ اور یہ مزاب رحمت اکھیڑو. مزاب رحمت پہ اس کا ہاتھ نہیں پڑا، گرا اور بچ گیا. اور جتنی لاشیں تھیں اس نے کہا زمزم کے کنویں میں دلواؤ، اور جتنے لوگ ہیں بغیر غسل کے، بغیر کفن کے بیت اللہ کے مطاف میں جہاں طواف کرتے ہیں اب بھی مسلمان، اس جگہ کو کھودا اور ان کو بغیر نماز جنازہ کے دفن کر دیا، اور غلاف کعبہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور اس نے اپنے دوستوں میں تقسیم کر دیا. اور بیت اللہ پر جب ضربیں لگا رہے تھے اور بیت اللہ کی عمارت کو توڑ رہے تھے تو آپس میں باتیں کرتے تھے، ہنستے تھے، کہتے لگاتے تھے. اور جب حجر اسود کو اکھیڑا ہے انہوں نے تو ان کرامتیوں میں سے ایک اٹھا اور اس نے لوہے کا کوئی گرج یا کوئی چیز اٹھا رکھی ہوگی، وہ اس نے مارا اور پھر کہنے لگا این الطیر الابابیل این الحجارۃ من سجیل، کہاں گئے ابابیل، آج کے دن کیوں نہیں آتے، کہاں گئے وہ پتھر جو برستے تھے. اور یہ لے گئے حجر اسود کو، اور مسلمانوں نے 22 برس تک حج کیا ہے بغیر حجر اسود کے، کوئی چیز نہیں تھی. 22 سال تک انہوں نے واپس نہیں کیا. 39 ہجری میں 339 میں حجر اسود اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، وہ ٹکڑے لا کر پھر ایک خاص ترتیب سے جوڑ کر پھر انہیں لگایا گیا. اب بھی آپ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں تو آپ اس میں کچھ ابری ہوئی چیزیں دیکھتے ہیں نا، یہ جو ابھرے ہوئے ٹکڑے ہیں یہ اصل ہے حجر اسود. اس لوٹ مار کی اطلاع ہر جگہ پھیلی، یہاں تک کہ بیت اللہ کو چھوڑ کے ابو طاہر اور یہ لوگ باہر نکلے اور مکہ کی عام آبادی کو قتل کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد اسی کے گھر میں اس لاش کو دفن کر دیتے تھے. اور اس زمانے میں مہدی ابو محمد عبید اللہ وہ بھی اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ان کا تعلق سادات سے ہے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پیروکار ہیں. وہ افریقہ میں تھے، انہوں نے اس پہ شدید احتجاج کیا اور انہوں نے کہا تم نے ایسی حرکت کی ہے کہ ہمارے سارے فرقے اور طبقے کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے، اور تم کفر اور الحاد کا ارتکاب کر رہے ہو.
اور جب تک اہل مکہ کو ان کا مال اور حاجیوں کو ان کے پیسے اور حجر اسود کو اس کی اصل جگہ اور غلاف کعبہ کو واپس نہیں کرو گے، میں تم سے دنیا اور آخرت میں بری بیزار۔ یہ ابو طاہر کا خط ملا، جو بعض عقائد میں ان کے ساتھ اشتراک رکھتے تھے، تو کچھ تھوڑی بہت شرم، کچھ سیاسی مصلحت، یہ چیزیں آئیں اور انہوں نے اس کو واپس کیا، اور کرامتہ کا یہ امیر ابو طاہر بیت اللہ پر بیٹھ گیا، ملتزم پہ بلکہ یوں کہیے، اور حاجیوں کو جو قتل کر رہے تھے تو بار بار یہ شعر پڑھتا رہا کہ انا اللہ و باللہ و انا للہ و باللہ و انا، میں اللہ ہی کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اللہ ہی کے ذریعے ہوں، اس اللہ نے مجھے بھیجا ہے تمہیں عذاب دینے کے لیے، جو پیدا بھی کرتا ہے اور اپنی مخلوق کو پیدا کرتا ہے، اور مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں تمہیں فنا کر دوں۔ لوگ اس قتل کے خوف سے بھاگتے تھے، بیت اللہ کے پردوں سے چمٹتے تھے، اور یہ کرامتی بیت اللہ کے پردوں سے جدا کر کر کے ذبح کر رہے تھے۔ اللہ کے ایک نیک بندے، ایک بزرگ جن پر بڑا غلبہ تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ تعلق کا غلبہ تھا ان پہ، انہوں نے اپنا طواف پورا کیا اور کرامتیوں نے انہیں پکڑ لیا، اور کیا خوبصورت شعر انہوں نے پڑھا۔ ان کا ترل محبین اسرا فی دیارہم، میرے محبوب دیکھ تو صحیح کہ تیرے لیے کتنا خون بہہ گیا اور کتنے لوگ تیری راہ میں ذبح ہو گئے۔ کفتیت الکہف، یہ جو مارے گئے ہیں یہ غار کے ان نوجوانوں کی طرح ہیں، لا یدرون، جو نہیں جانتے تھے کم لبثوا، کتنا عرصہ وہ اس غار میں رہے اور کب انہیں دوبارہ اٹھایا گیا۔ تیری محبت میں آج تیرے گھر میں ہمارا یہ حال ہے۔ ان کرامتیوں میں مطاف میں ایک داخل ہوا اور اس نے شراب کھولی اور لوگوں کو پلائی، اور پھر خود بھی کیا اور گھوڑے سمیت، اور پھر اسی نے حجر اسود کو توڑا تھا، اور ایسا الحاد کا کام کیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ 11 دن تک بیت اللہ میں لوٹ مار جاری ہے، یہاں تک کہ جب یہ حجر اسود کو لے کر گئے ہیں تو پھر راستے میں خدا کے عذاب نے انہیں پکڑا، اور ان پر وہی مصیبت آ گئی کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ جاتے تھے اور ان کے گوشت سے کیڑے ٹپکتے تھے، اور کعبہ کے دروازے کو بھی ساتھ لے گئے، اور وہاں اندر جو چیزیں پہلے خلافت راشدہ کے دور سے چلی آتی تھیں اور وہاں پر تبرک کے طور پہ رکھ دی گئی تھیں، ان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کے کانوں کے بندے بھی تھے، وہ بھی ختم کر دیے گئے۔ اور 339 ہجری کے واقعات آپ پڑھ لیں، تاریخ اٹھا کے کوئی بھی تاریخ آپ لے لیں، لیکن پڑھیں کیوں؟ مسئلہ تو یہ ہے، مسلمان اور پڑھ جائے اور ہمارے دور میں مسلمان اور سچ بول دے، یہ ایسی چیزیں ہیں جو انہونی ہو گئی۔ 339 ہجری کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا اس سال بیت اللہ میں 22 سال کے بعد حجر اسود واپس آیا، اور امیر مکہ نے 50,000 دینار کی پیشکش کی سونے کی، انہوں نے کہا یہ دے دو، اور پھر وہ لے آئے ہیں بیت اللہ میں، اور بغیر کسی معاوضے کے حجر اسود کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے وہ لائے کوفہ میں، پھر انہوں نے اس کو مسجد میں لٹکا دیا، پھر انہوں نے اس کو لے جا کر 317 میں اکھیڑا تھا نا، اور 339 میں انہوں نے واپس کیا، لے جا کر نصب کر دیا۔ اور جب وہ توڑ رہے تھے تو یہ ابو طاہر بار بار کہتا تھا کہ ان کافروں کو مارو جو طواف کرتے ہیں، اور مارو ان کو جو آئے ہیں تاکہ اس پتھر کی عبادت کریں اور اس بت کو توڑو۔ یہ وہ حالات پیدا ہو گئے تھے جن کی وجہ سے آخر خلافت راشدہ کو لکھنا، خلافت راشدہ تو نہیں، اس وقت کی خلافت کو لکھنا پڑا سلطان محمود غزنوی کو کہ تم اٹھو اور ان کا کچھ کرو۔ مصر، شام، دمشق، مکہ مکرمہ اور مغرب، الجزائر، ہر طرف یہ فتنہ پھیل گیا تھا اور یہ عقیدے پھیل گئے تھے، اور ملتان کے امراء اور ملتان کے حکمرانوں نے کرامتیوں کا مذہب اختیار کر لیا تھا۔ پھر ان کی طرف سے جو تباہی تھی، اس انتشار کو
اور سلطان محمود غزنوی یمین الدولہ نے ختم کیا ہے ملتان سے، اور خوارزم کے جو امراء تھے انہوں نے بھی اس عقیدے کو اپنا لیا تھا۔ وہاں جا کر خوارزم میں بھی سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی کا فیض تھا جو پھیلا، اور وہاں سے کرامتی ختم ہوئی، یہاں تک کہ یہ لوگ کرامتی رضیہ سلطانہ جو سلطان تغلق کی بیٹی تھی ان کے زمانے میں دلی پہنچ گئے، اور 634 میں ہجری میں 1000 افراد نے دلی کی جامع مسجد پہ قبضہ کر لیا، اور نعرے لگنا شروع ہو گئے کہ کرامتیوں کا مرکز ہے۔ ایک جماعت مسجد کے شمال سے آئی اور دوسری مغرب سے آئی، اور انہوں نے جتنے نمازی تھے انہیں قتل کرنا شروع کر دیا، اور کرامتا سے لڑنے لگے وہاں کے لوگ بھی، دلی کے مسلمان بھی، اور جامع مسجد کے اوپر سے پھر مسلمان جو باقی شہر میں تھے یوں ہی اطلاع پہنچی وہ اوپر چلے گئے، اور انہوں نے اینٹیں اور پتھر مار مار کر ان 1000 کے قریب کرامتیوں سے دلی کی جامع مسجد چھڑا۔ یہ کیا ہے؟ اس عقیدے کی بنا پر جو عقائد ان کے بیان ہوئے۔ حسن ابن صباح تھا، 26 سال تک اس نے قلعہ الموت کو اپنا مرکز بنائے رکھا تھا اور لوگوں کو وہاں ٹھہراتا تھا، اور اگر آپ اس کی پوری مدت دیکھ لیں تو 35 سال ہیں۔ 35 سال میں وہ کبھی اس قلعے سے باہر نہیں نکلا۔ اس قلعے میں حشیش تھی، حوریں تھیں، جنت بنی ہوئی تھی۔ 90 سال کی اس نے عمر پائی، اور 518 ہجری میں جا کر مرا ہے۔ اور پھر ہلاکو خان نے بغداد کی تباہی سے 1 سال پہلے جو حملے کیے ہیں ان میں یہ قلعہ ختم ہوا، اور ان کا سب سے بڑا جرم اور سب سے قبیح حرکت یہ تھی کہ انہوں نے چند سالوں کے اندر اندر جس علاقے پہ ان کا قبضہ ہوا امت کے جتنے اچھے علماء تھے ان کو قتل کر دیا۔ جس کو قتل کیا چند مہینے بعد دوسرے کو، چند ماہ بعد تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو، اور چند سالوں میں امت میں جو چنے ہوئے علماء تھے ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے۔ اس وقت چونکہ علماء کی تعداد بہت زیادہ تھی اور ہر جگہ پر اللہ کے اچھے بندے تھے، اس لیے کمی تو ہوئی لیکن اس وسیع پیمانے پہ نہیں۔ ان لوگوں نے جن لوگوں کو اپنا قتل کے لیے ٹارگٹ بنایا ان میں سلطان صلاح الدین ایوبی تھے، جیسے کہ بات گزر چکی، امام فخر الدین رازی تھے، نظام الملک طوسی وہ ایسی شخصیت تھی کہ جس پہ اگر 1 سال ہم بولتے رہیں تو اس شخص کے اوصاف نہیں بیان کیے جا سکتے۔ اللہ نے اس غیر معمولی انتظامی صلاحیتوں کے ساتھ اس شخص کو اس امت میں بھیجا تھا، اسے انہوں نے قتل کر دیا، حتیٰ کہ انہوں نے پھر آخر پہ پہنچ کے دعوت دی، اور دعوت کس کو دی؟ تاتاریوں کو، اور خلیفہ مستعصم باللہ کا وزیر ابن القمی اور نصیر الدین طوسی جیسا محقق اور فلسفی انہوں نے بلایا، اور انہوں نے کہا کہ جب تک یہ خلافت ختم نہیں ہوتی اور بغداد تباہ نہیں ہوتا یہ مسلمان ایسے ہی کریں گے۔ اور نصیر الدین طوسی کے خطوط اور القمی کے خطوط اب چھپ گئے ہیں۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے بلا کر ہلاکو خان کے ساتھ سازش کی اور پھر بغداد تباہ ہو گیا۔ یہ سارے کے سارے وہ فاسد عقائد تھے، اور کرامتا جو تھے ان فاسد عقائد پر عمل کرنے والے اور اس کے نتیجے میں امت کو تباہ کرنے والے۔